السلام علیکم ناظرین، آپ حضرات کا میرے یوٹیوب چینل عملیات قرآنی JMD کے اندر خوش آمدید۔ ناظرین، میں آپ حضرات کو ایک بہترین اور بہت ہی مجرب لازوال عمل بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ہے آصیب کے تعلق سے کہ اگر کسی کے اوپر آصیب دیوانہ ہو جائے، عاشق ہو جائے اور بہت ہی پرانا آصیب ہو اور وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو، اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہو، اب اس سے نجات کے لیے، اس سے آزادی کے لیے، اس سے خلاصی پانے کے لیے کیا کریں گے، کون سا عمل کریں گے اور آپ کی زندگی جو ہے چین و سکون کے ساتھ گزرنے لگے، اور وہ آصیب جو ہے آپ کا پیچھا چھوڑ دے، آصیب جو ہے آپ کو جو برباد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو جو برباد کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ آپ کا پیچھا کس طرح چھوڑ دے، کون سا عمل کریں گے، کون سی آیت پڑھیں گے، آپ کیا کریں گے جس سے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے۔ تو دوستو، اسی کے تعلق سے آج میں بہترین اور بہت ہی پاورفل عمل بتاؤں گا۔ تو آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے ویڈیو کو کلک کر دیے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے۔ تو چلیے دوستو، میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ آصیب جو ہے بھلے ہی پرانا ہو، بہت ہی پرانا ہو، پیچھے پڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، یا کچھ ہی دنوں کا ہو، تو یہ دونوں کے لیے عمل ہے، اور یہ عمل بہت ہی پاورفل اللہ زوال عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، میں جو آیت بتاؤں گا اس کو بھی غور سے سنیے گا، اور جو بتاؤں گا کرنے کے لیے وہ بھی آپ غور سے سنیے گا۔ تو دوستو، وہ آیت یہ ہے 18ویں پارے کے سورہ مومنون، 18ویں پارے کے سورہ مومنون کی آخری 3 آیت ہیں، اور وہ آیت ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ تو ہو گیا آپ کا 18ویں پارے کے سورہ مومنون کی آخری 3 آیت۔ اب دوسری کون سی آیت آپ کو پڑھنی ہے، وہ ہے 23ویں پارے کے سورہ صاد کی 23ویں آیت، اور وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ آیت پھر سے سن لیجئے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ آپ نے وہ آیت جو میں نے پڑھا ہے، پہلی جو آیت پڑھی میں نے 3، وہ آیت اور اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس کان میں بھی اور اس کان میں بھی، یعنی دونوں کان میں 3 مرتبہ کر کے، 3 مرتبہ اس کان میں، 3 مرتبہ اس کان میں پڑھ کے پھونکنا ہے۔ دونوں کان میں پڑھ کے پھونکنے کے بعد آپ کو انہی آیت کو جس کو میں نے بتایا ہے 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے جس شخص کے اوپر بھی آصیب ہو اس کو پلا دینا ہے۔ سمجھ گئے؟ 7 مرتبہ انہی آیت کو پانی کے اوپر دم کر کے جس کے اوپر بھی آصیب ہو اس کو پلا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بالکل پوری امید ہے کہ وہ اسی وقت انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی لازوال عمل ہے، اور الحمدللہ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو جب بھوت پریت یا آصیب اس طرح کا جب آ جاتا ہے تو میں بھی انہی آیتوں کو پڑھ کے دم کر کے پھونکتا ہوں، الحمدللہ کتنوں کو شفا ملی ان سے۔ آپ بھی بالکل کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اجازت کے لیے آپ جو ہے مجھے کمنٹ باکس کے اندر مجھ سے اجازت لے لیں، اس کے بعد آپ بالکل عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اگر بہت ہی پرانا آصیب ہو تو اس کے لیے فلیتا کا بھی استعمال بہت ضروری ہے اور بہتر اور مفید ہوگا، پھر دوبارہ اس طرح کے جو ہے معاملات سے اس کو نہیں گزرنا پڑے گا، وہ چھٹکارا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات سے پوری امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، اور وہ فلیتا وغیرہ کیا ہے میں دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو چلیے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔